السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 180، سورۃ النساء، پارہ نمبر 5، آیت 135 تا 137۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے، اللہ تعالی کے لیے شہادت دینے والے بن جاؤ، چاہے تمہاری ذاتوں یا والدین اور زیادہ قرابت والوں کے خلاف ہو۔ اگر کوئی غنی ہے یا فقیر تو اللہ تعالیٰ ان دونوں پر زیادہ حق رکھنے والا ہے، پس اس میں خواہش کی پیروی نہ کرو کہ عدل کرو، اور اگر تم زبان کو پیچ دو یا پہلو بچاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور یوم آخرت کے ساتھ کفر کرے تو یقیناً وہ گمراہ ہوا، بہت دور گمراہ ہونا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے۔
یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، کونو تم ہو جاؤ، قوامین قائم رہنے والے، بالقسط انصاف پر، شہداء گواہی دینے والے، للہ اللہ تعالی کے لیے، ولو اگرچہ علی انفسکم تمہاری جانوں کے خلاف ہو، او الوالدین یا والدین کے خلاف، والاقربین یا قرابت داروں کے خلاف، ان اگر یکن وہ شخص ہو غنیًا مالدار، او یا فقیرن فقیر، فاللہ تو اللہ تعالی اولا زیادہ حقدار ہے، بہما ان دونوں کے مقابلے میں، فلا تتبعوا پس نہ تم پیروی کرو، الہوا خواہشات کی، ان تعدلوا یہ کہ تم انصاف کرو، وَإِنْ اور اگر تلوو تم موڑو، او یا تورزو تم پہلو تہی کرو، فإن اللہ تو تحقیق اللہ تعالی کانا ہے، بما اس کے ساتھ جو تعملون تم کرتے ہو، خبیرہ خوب خبردار۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، آمینو تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ تعالی کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، والکتاب اور اس کتاب کے ساتھ، الذی جو نزلہ اس نے نازل کی، علی رسولی اپنے رسول پر، والکتاب اور اس کتاب کے ساتھ، الذی جو انزلہ اس نے نازل کی، من قبل اس سے پہلے، ومن اور جو کوئی یکفر کفر کرے، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، وکتبہ اور اس کی کتابوں کے ساتھ، ورسلہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، والیوم الآخر اور یوم آخرت کے ساتھ، فقد تو تحقیق، ضل وہ گمراہ ہو گیا، ضلالا گمراہ ہونا، بعیدا بہت دور کا۔ ان بے شک الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنو پھر وہ ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا پھر وہ زیادہ ہو گئے کفرن کفر میں، لم یکن نہیں ہے اللہ تعالی لیغفر کہ بخشے، لہم ان کو، ولا لیہدیہم اور نہیں ہے کہ ہدایت دے ان کو، سبیلا راستے کی۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، آج کے سبق میں اور ان آیات بینات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے گواہی کے متعلق بات بیان فرمائی۔ انصاف پر پوری طرح قائم رہ کر اللہ کے لیے گواہی دینی چاہیے۔ یہ گواہی چاہے خود میرے اپنے خلاف ہو، چاہے رشتہ داروں یا والدین کے خلاف ہو، اس میں کوئی ذاتی نقصان ہو یا قریبیوں کا کوئی نقصان ہو، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ سیدھی اور صاف جو اس نے دیکھا، جو اس نے سنا، اس کے تعلق سے وہ گواہی دے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اولاد کی گواہی ماں باپ کے خلاف قبول ہوگی، اور اسی طرح والدین اور بھائی کی شہادت بھی مقبول ہے، اس صورت میں کہ جب وہ عادل ہوں اور ان پر تہمت نہ ہو۔ اسی طرح فرمایا اگرچہ وہ مالدار ہے یا فقیر ہے، یعنی جس کے خلاف تمہاری گواہی پڑ رہی ہے وہ دولت مند ہے تب بھی اور غریب ہے تب بھی، تم اللہ تعالیٰ اور اس کی شریعت سے بڑھ کر کسی کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ دولت مند کی دولت مندی کی وجہ سے اس کی بے جا حمایت یا مخالفت نہ کرو، غریب پر ترس کھا کر اس کی بے جا رعایت مت کرو، بلکہ ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سچی گواہی دینی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر کوئی صحیح گواہی نہیں دیتا اور بات کو موڑ توڑ کر پیش کرتا ہے
یا پہلو تہی کرتا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال سے باخبر ہے، دنیا والے بے خبری میں دھوکہ کھا لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو سینوں کے بھید جاننے والا ہے۔ اس لیے ہر کام کرتے ہوئے ہوشیار رہ کر کام کرنا چاہیے کہ ہم دنیا والوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، جو ذات میرے سینے کے اندر موجود کو جانتی ہے اسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر وغیرہ۔ تو ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، مطلب ایمان پر ثابت قدم رہو، اپنے ایمان میں جو ہے وہ اخلاص پیدا کرو۔ اور بعد نے کہا کہ اس کے مخاطب اہل کتاب کے مومن ہیں، یعنی کہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پاک پر ایمان لے آئیں۔ بعد نے کہا کہ یہ خطاب منافقوں سے ہے کہ بظاہراً تو زبان پر لا الہ الا اللہ لیکن دل میں کفر چھپا رکھا ہے، تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ خالصتاً صحیح معنوں میں ایمان لے کر آؤ۔ تو جو بھی ہوں یہ ہر ایک کے لیے ہے، مومنوں کے لیے بھی ہے، اہل کتاب کے لیے بھی ہے اور منافقوں کے لیے بھی ہے۔ صحیح ایمان، مکمل ایمان اور صحیح ایمان ہوگا، ایمان میں اخلاص ہوگا تو بات بنے گی، ورنہ زبان پر لا الہ الا اللہ اور دل میں منافقت ہوئی تو پھر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ایسوں کے لیے جہنم کا سب سے نچلا ترین گڑھا ہوگا۔ اسی طرح کتابوں پر ایمان کی بات کی کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ قرآن پاک کی طرح وہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوئی تھی، ہاں عمل وہ صرف قرآن پاک پر کرنا ہے اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہے۔ تو سابقہ کتابوں اور شریعتوں کی جو بات شریعت محمدیہ کے خلاف ہو اس پر عمل نہیں کرنا۔ مثلا کہ سابقہ شریعتوں میں کیا ہوتا تھا کہ غیر اللہ کے لیے پروٹوکول تعظیم کا سجدہ ہوتا تھا، مگر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہر قسم کا سجدہ اللہ کے غیر کے لیے حرام ہے۔ تو سابقہ کتابوں پر ایمان تو رکھنا ہے کہ وہ من جانب اللہ ہے، لیکن عمل اللہ کے قرآن پر کرنا ہے۔ اور اگر کوئی ان میں سے کسی چیز کا انکار کرے گا تو اس نے تمام چیزوں کا انکار کیا، نہ سابقہ پیغمبروں کا انکار، نہ سابقہ کتابوں صحیفوں کا انکار، کسی کا بھی انکار نہیں کرنا کہ وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے اور تورات، انجیل، زبور اور صحائف من جانب اللہ بھی تھے، قرآن پاک کی طرح اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوئی تھیں۔ پھر فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور کفر کیا، پھر ایمان، پھر کفر میں بڑھ گئے تو اب ان کی بخشش کوئی نہیں۔ ان لوگوں سے مراد منافق ہیں جو مسلمان تو ہو گئے مگر جب فائدہ دیکھا تو ایمان کی طرف بڑھ آتے اور جب تکلیف کو دیکھتے تو کفر کی طرف لوٹ آتے۔ اوس اور خزرج کے لوگ اور مدینے کے یہود وغیرہ، اور اسی طرح کا حال کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت کنارے پہ کرتا ہے، فائدہ دیکھتا ہے تو رک جاتا ہے اور کوئی مصیبت اور نقصان دیکھتا ہے تو پیچھے کو بیک کر لیتا ہے، دوڑ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی کوئی بخشش نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔